السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے سوتا دل کا ناول کی ایپیسوڈ نمبر 55 جو کہ حبیبہ رائٹس کی تحریر ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ سلک کے خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کے بات گاؤن میں ملبوس وہ خوشبوؤں میں بسی فریش سی ڈریسنگ روم میں انٹر ہوئی تھی، جہاں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے اظہر خان زادہ نے خود پر پرفیوم چھڑکتے اس کی طرف آنکھ ونک کرتے فلائنگ کس کی تھی۔ اس کی اس لفرانہ حرکت کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ سر جھٹک کر کبرڈ کی طرف بڑھی تھی اور کبرڈ کو کھول کر اس میں منہ دیے وہ اپنے پہننے کے لیے کوئی خوبصورت سا ڈریس سلیکٹ کرنے لگی تھی۔ اس کی پشت پر بکھرے اس کے سلکی سیاہ گلے گھنے بالوں میں سے گرتے پانی کے آوارہ سفید قطرے اس کی نازک کمر کو بھگو رہے تھے۔ ان پانی کے آوارہ قطروں کو اس کی سفید کمر کے نشیب فراز کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے دیکھ اظہر خان زادہ کی نشیلی بادامی رنگ آنکھوں میں ایک نشہ سا اترا تھا، اور اپنی بادامی رنگ آنکھوں میں نشے کا خمار لیے وہ پرفیوم کی بوتل کو ٹیبل پر رکھتے مسرور سی کیفیت میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قریب جا کر اس کے نازک وجود سے اٹھتی دلکش مہک کو گہرا سانس کھینچ کر اپنے سینے میں اتارتے اس نے اس کے پیٹ کے گرد نرم حصار بناتے اس کی پشت کو کھینچ کر اپنے فولادی سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ جو اپنی بے دھیانی میں گم اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے میں مگن تھی، اس کی اس اچانک کارروائی پر اس نے اپنے نازک لبوں کو سختی سے بھینجتے اپنے پیٹ پر بڑی دیدہ دلیری سے رقص کر رہی اس کی مردانہ انگلیوں کو دیکھا تھا۔ اظہر خان زادہ، یہ رومانس کا کون سا وقت ہے؟ چھوڑو مجھے، تمہارے اس بے وقت کے رومانس کے لیے میں اپنے قیمتی وقت کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے پیٹ پر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے حصار سے آزاد ہوتی سے خون خوار نظروں سے دیکھتی گرائی۔ مائی پنکش بیوٹی، اس کے نازک بدن کو پنک باتھ گاؤن میں دیکھتے باتھ گاؤن کے اوپر سے ہی اس کی دل کی دھڑکنوں کو نرمی سے چھو کر اسے پکارتے اس کا لہجہ شہد کی سی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ کون کم وقت رومانس کے لیے وقت دیکھتا ہے؟ یہ تو دل و نظر کا کھیل ہوتا ہے، جس کے جذبات مقابل کو دیکھ کر آگ کی طرح اپنے آپ ہی بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کسی اور کے جذبات کا تو پتہ نہیں مجھے، لیکن تمہارے اس نازک بدن کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے اندر پل رہے رومانس کے جذبات خود بخود بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے گلابی عارض کو بے باکی سے چھو کر وہ میانی خیزی سے لب دبا کر بولا اور پھر کبرڈ کے دونوں اطراف پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے گلابی نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنے انابی ہونٹوں کی گرفت میں لیتے بڑی نرمی سے اپنے اندر اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا تھا، جبکہ وہ خاموش نظروں سے گھورتی بنا مزاحمت کیے اس کے دہکتے لمس کو اپنے نازک لبوں پر بکھرتے محسوس کر رہی تھی۔ مائی پنکش بیوٹی، اس کے شربتی لبوں سے اپنے دہکتے ہونٹوں کو جدا کرتے اس نے اب کی بار اس کے خوبصورت پنک باتھ گاؤن میں ہاتھ ڈال کر اس کے پنک باتھ گاؤن میں مقید اس کے خوبصورت کومل دل کی دھڑکنوں کو بے باک طریقے سے چھوا تھا، اور پھر اس کی چمکتی سیاہ کالی آنکھوں میں اپنی بادامی رنگ نشیلی آنکھوں کو گاڑتے مدھم سروں میں کہتے اس کا لہجہ خماری لیے ہوئے تھا، اور اس کی کمر میں اپنی سلاخی انگلیوں کو داغتے وہ ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کا رخ کبرڈ کی طرف کر گیا تھا۔ اظہر خان زادہ کی اس حرکت پر اس نے کبرڈ کے اطراف ہاتھ رکھتے بے اختیار کبرڈ کو تھاما تھا، جس سے اس کی اس پیش رفت سے اس کا ماتھا کبرڈ سے بجتے بجا تھا۔ اپنی پشت پر اظہر خان زادہ کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے اس نے گہرے گہرے سانس لیتے کبرڈ کو جکڑا تھا، جبکہ اس کی بکھری حالت سے بے نیاز وہ اس کی پشت پر بکھرے گلے بالوں کو چوم کر سائڈ پر کرتے اس کے گلے کندھے پر پانی کی شبنم کو اپنے دہکتے ہونٹوں سے چومتے اس کا بے باک لمس شدت لیے ہوئے تھا۔ اس کے بے باک ہونٹوں کا لمس رفتہ رفتہ کر کے اس کی پشت سے نیچے کو سرکنے لگا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی اس کی کمر کو شدت سے خود میں دبوچتے وہ اس کی بل کھاتی کمر پر اپنے سلگتے ہونٹوں کی بوچھاڑ کرتے وہ اسے آہیں بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔
اس آتش فشاں پہاڑ جیسے شخص کی قہر بھری غربت اس کے نازک بدن کو مسلسل نڈھال کر رہی تھی، اور اپنی پیٹھ پر اس کے بوسوں کی بچھاڑ کو سہتے وہ نازک جان نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے لمبے ناخنوں کے کبڈ پر اسکریچنگ کے نشان اس کی غیر ہو رہی حالت کے گواہ تھے کہ اس کی سلگتی غربت اس کے نازک بدن کو جھلسا کر دھیرے دھیرے سے راکھ کر رہی تھی۔ "مائی پنکش بیوٹی، kissing your neck and making a red mark on it is my weakness. My pinkish beauty." تمہیں چوم کر تمہاری گردن پر سرخ رنگ کے گلاب کھلانا میری کمزوری ہے۔ اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے کھلے گلاب کو اپنی فنگر ٹپ سے چھو کر اس نے اس کے کان میں کی لو پر جھکے اپنی گرم سانسیں چھوڑ دے اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کی تھی۔ اس کی کان کی لو اس کی گرم سانسوں کی تپش اور گرمی سے دہک کر سرخ انگارہ ہوئی تھی، جبکہ اس کی آگ کی طرح تپش چھوڑتی کان کی لو کو لبوں میں دبا کر ہلکا سا کاٹتے وہ اسے ایک درد بھری سسکاری بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ "اظہر!" بکھری سانسوں کو بامشکل سمیٹتے اس کے نازک لب اس ستمگر کو پکارتے سرگوشی میں ڈھلے تھے جو اپنی بے باک حرکتوں سے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا، جبکہ اس کی مدھم سانسوں میں کی گئی سرگوشی کو سن کر بھی انسنا کرتے اس کے کندھوں سے تھام کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف گھمایا تھا، اور پھر کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہلتے لبوں پر اپنے سلگتے ہونٹوں کا سایہ کیے اس کے الفاظ کا گلا گھونٹتے وہ ایک جھٹکے سے اس کے پنک بات گاؤن کی ڈوریوں کو کھول چکا تھا۔ اس کے پنک بات گاؤن کو اس کے خوبصورت سفید بدن سے ریموو کرنے کے بعد نیچے پہنے اس کی پنک بلاؤز کو اس نے ستاشی نظروں سے دیکھا تھا۔ "اوہ، انسائڈ بھی پنک! مائی پنکش بیوٹی، آئی لائک یور چوائس ویری مچ۔ آئی ریئلی لائک اٹ۔ یور چوائس از ایڈمائریبل فار می۔ تمہارے اس دودیا سفید نازک بدن پر اس پنک بلاؤز نے تمہارے اس دودیا سفید نازک بدن کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اس نے اورگینزا کا شارٹ بلاؤز کیری کیا ہوا تھا جو اس کے دودیا سفید بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے بلاؤز کی ربن شیشے کی طرح سخت اور چمکدار تھی، اور اس کے بلاؤز کی اسٹریپس میں اس نے انگلی کو پھنسا کر اس کے نشیب و فراز کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتے اس کا انداز انتہائی بے باک تھا۔ اس نے انگلی کی ٹپ سے اس کے بلاؤز کی اسٹریپس کو اس کے کندھوں پر سے کھسکایا تھا، اور پھر اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے یاقوتی لبوں سے چومتے وہ اسے شدت سے تڑپاتے اس کے انگ انگ میں بے چینیاں بھر گیا تھا۔ اس کے شریر لمس کی شدت سے بے چین ہو کر اس نے اس کے سر کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیوں کو پھنسا کر اس کے لمس کی شدت کو بامشکل سہا تھا۔ "اظہر، پلیز! نو، ڈونٹ ٹچ می! اسٹے ان یور لمٹس، پلیز!" اپنی دل کی دھڑکنوں کو چھو رہے اس کے بے باک سرسراتے ہونٹوں کی شدت سے تڑپتے ہوئے اس نے اظہر خان زادہ کے کندھوں پر اپنے نوکیلے ناخن گاڑتے اس دیو قامت شخص کو اس نے بامشکل خود سے دور دھکیلا تھا۔ اس کے لمس سے جانے کیوں وہ بے بس ہو جاتی تھی، اور اب اس کی منہ زور منمانیوں سے ہارتے وہ اپنے سینے پر ہاتھوں کو پھیلائے شرمگی نظریں نیچے قالین پر گاڑے وہ لبوں کو سختی سے بھینجے کھڑی تھی۔ "بیوی، میرے سامنے خود کو چھپانے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ اب میں ہی تمہارے ظاہر اور باطن کا مالک ہوں۔ وہ اس کی سینے پر پھیلے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کی قید میں لیتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا۔ "اظہر، میں تمہاری ان منمانیوں کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ رات بھر تمہاری شدتوں کو جھیلنے کے بعد اب میں پھر سے وہی دوبارہ تمہاری ان شدتوں کو خود پر جھیلوں۔ جبکہ اپنی بکھری حالت اور اوپر سے اس کی شریر نظروں سے گھبراتے اس نے اسے ایک بار پھر سے خود سے دور دھکیلتے جلدی سے قالین پر گرے اپنے بات گاؤن کو اٹھا کر پہنتے غصے سے سرخ ہوتے کہا تھا۔ "بیوی، اگر تم میرے ساتھ تھوڑا بہت کمپرومائز کرو تو یقیناً میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری اس نازک جان میں ابھی بھی اتنی ہمت باقی ہے کہ تم مجھ جیسے پہاڑ شخص کی غربت کو اگلے کئی ہفتوں تک بنا کسی مزاحمت کے جھیلنے کو تیار ہو۔" بے شرمی کے انتہائی لیول کو چھوتے اس نے بے باکی سے کہا، اور پھر اس کے غصے کے بڑھتے گراف کو سرے سے اگنور کیے اس نے اس کے غصے سے تمتما رہے سرخ چہرے کو
محفوظ نظروں سے دیکھا تھا۔ خیر، ابھی تو جانے دے رہا ہوں میں تمہیں بیوی، لیکن یاد رکھنا رات کو ہم اپنے رومانس کو پھر یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ اور بیوی، آج رات کے لیے کچھ اسپیشل تیار کیا ہے میں نے تمہارے لیے۔ بہت خوبصورت طریقے سے میں اپنی اس رومانٹک نائٹ کو یادگار بناؤں گا۔ پنک باتھ گاؤن میں ملبوس اس کے بدن کی رونائیوں کو وارفتگی سے دیکھتے اس نے بے باکی سے کہا، اور ایک شریر نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈال کر وہ سیٹی کی دھن بجاتے ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ راستے میں تھا جب اسے انائزہ کی دوست کی کال آئی تھی، جس پر وہ اپنی گاڑی کو ریورس بیک کرتے ملتان جانے کی بجائے سیدھا شاپنگ مال چلا آیا۔ بے سوچ سی بینچ پر پڑے انائزہ خانزادہ کے وجود کو دیکھتے اس کی سبز رنگ آنکھوں میں تیرتی سرخی کی لکیریں بڑھی تھیں۔ آر یو میڈ؟ کس نے کہا تھا تمہیں میری بہن کو یہاں لانے کو؟ انائزہ کو شانوں سے تھام کر اس کے چہرے کو تھپتھپاتے وہ عائشہ پر چلایا تھا۔ اس کی دھاڑ پر عائشہ کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ بھئیو وہ، اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ انائزہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی اکرام خانزادہ کو بھئیو کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتی تھی۔ شاید وہ غصے میں تھا اس لیے اس پر چلایا، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے عائشہ سے کبھی اس لہجے میں بات کی ہو۔ لیکن بات اب اس کی جان سے پیاری بہن کی تھی، کیونکہ جو بھی ہو وہ اپنی بہن کو لے کر بے حد پوزیسو تھا، جس کی وجہ سے اپنی بہن کی بکھرتی حالت کو دیکھ کر اس کا سارا نزلہ عائشہ بیچاری پر گرا تھا۔ انائزہ میری جان، آر یو اوکے؟ مندی مندی سی اس کی آنکھیں کھلنے پر اس نے اس کے گالوں کو ہلکے سے تھپتھپا کر اس سے بے قراری کے عالم سے پوچھا۔ بھئیو ڈورو۔ اکرام خانزادہ کو اپنے روبرو پا کر اس نے عارض خانزادہ کے متعلق اکرام خانزادہ کو اسے کچھ بتانا چاہا۔ انو میری جان۔ ڈورو کے نام کو سن کر اس نے اس کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے اس نے اسے پچکارا۔ بھئیو کچھ نہیں، گھر چلیں، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے۔ اپنی حالت پر قابو پاتے وہ بات بدلنے کی خاطر اتنا کہہ کر اکرام خانزادہ کے فولادی سینے میں چھپ گئی۔ اس نے آج تھوڑی دیر پہلے کے ہوئے واقعے کے بارے میں اکرام خانزادہ کو بتانا چاہا، لیکن پھر جانے کس خدشے کے پیش نظر وہ چپ رہ گئی۔ اس نے سوچا شاید اس کا وہ وہم تھا، وہ شفاق شخص اس کا ڈورو نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈورو ہوتا اس کی اس کنڈیشن کو ضرور سمجھتا، پلٹ کر اس کی طرف ضرور بڑھتا، لیکن وہ تو اسے کسی اچھوت شے کی طرح جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جبکہ اس کی حالت سنبھلنے پر اس نے اسے گھر چھوڑا اور پھر اسے بہت ساری تسلی و دلاسا دینے کے بعد وہ عائشہ سے اپنے رویے کی معذرت کرتے ملتان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دلاور خان اپنی بہو انائشہ خانزادہ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہیں یہ کانچ کی طرح دکھنے والی معصوم سی بچی اپنے بیٹے کے لیے بے حد بھائی تھی۔ انائشہ بیٹا، مجھے معلوم ہوا ہے آپ کن حالات میں ہماری حویلی میں لائی گئی ہیں۔ ایک کرخت نظر اربد خان پر ڈالتے انہوں نے شرمندگی سے کہا۔ جی؟ ان کی بات کو سن کر وہ بے ساختہ اپنی گھنی پلکوں کی جھالر کو اٹھاتے بولی تھی۔ ان تلخ لمحات کو یاد کرتے آنسو خود بخود اس کے گلابی آرزوں پر بہہ نکلے تھے۔ میری بیٹی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سلسلے میں لاریب خانزادہ سے بہت جلد خود بات کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے بھی۔ اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھتے انہوں نے اسے تسلی دینا چاہی، جس پر اس کی بھوری کانچ سی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ سچ میں انکل؟ اس نے خوشی سے جھلملاتے بھورے نینوں سے بے اختیار پوچھا۔ جی بالکل میرا بچہ، اور آپ اب ہمیں انکل کہہ کر نہیں بلائیں گی، کیونکہ آپ میرے اکلوتے بیٹے کی محبوب بیوی ہو، تو اس حساب سے آپ مجھے میرے بیٹے کی طرح ہی بے حد عزیز ہو۔ آئندہ آپ میرے بیٹے کی طرح ہی مجھ سے بابا سائیں کہہ کر مخاطب ہوا کریں گی۔ اس کے انکل کہنا انہیں برا لگا، جس پر اس سے سختی سے ایسا کہنے سے منع کرتے انہوں نے انائشہ خانزادہ کو اربد خان کی طرح اسے بابا سائیں کہہ کر پکارنے کا حکم دیا تھا۔ ان سب نے مل کر یوں ہی ہلکے پھلکے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا، اور پھر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دلاور خان اپنے خاص ملازم کے ساتھ شاہپور کے لیے روانہ ہو گئے۔
اس کی بے جان پڑتے وجود کو اس نے دور سے ہی جلتی نگاہوں سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مضبوط کثرتی وجود عنائزہ خانزادہ کے یوں زمین پر گرنے پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ خود پر لگائی گئی تمام پابندیوں کو توڑ کر بھاگ کر اس کے نازک وجود کو اپنی آغوش میں بھر لینا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کی طرف بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں قید نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی ہزاروں مجبوریاں کسی اندیکھی بیڑیوں کی طرح اس کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ اتنی بے بسی آخر کیوں اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی؟ شاید سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے عارض خانزادہ کے وجود کو دنیا والوں کے سامنے مار دیا تھا۔ اب اس کی پہچان رئیس خانزادہ کے نام سے تھی، جو کہ اس کی حقیقی شناخت تھی۔ اس کی دوست عائشہ کو دیکھتے ہی وہ پلک جھپکتے وہاں سے فرار ہوا تھا، اور پھر اب بند کمرے کی خاموشی میں وہ اپنی ذات کا موازنہ کرتے تلخی سے سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میں اس نے عارض خانزادہ کے وجود کو دنیا والوں کے سامنے مار دیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات تھی۔ در حقیقت عارض خانزادہ کا وجود تو شروع دن سے ہی کہیں موجود نہیں تھا، کیونکہ اس قہر برساتی رات کو لاریب خانزادہ نے اس کے بھائی کے سینے میں بڑی بے رحمی سے خنجر گھونپتے رئیس خانزادہ کے نہیں بلکہ اس کے جڑواں بھائی عارض خانزادہ کے وجود کو سپرد خاک کیا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی کہہ لیں یا پھر بد نصیبی کہ جب وہ دونوں بھائی ایک جیسا لباس پہنتے تھے تو تمام گھر والوں سے ان کے ایک جیسے لباس پہننے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں شناخت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں فرق صرف ان کی آنکھوں کی رنگت سے معلوم کیا جاتا تھا، کیونکہ عارض خانزادہ کی آنکھوں کا رنگ ہیزل براؤن تھا، جبکہ رئیس خانزادہ کی آنکھیں سرمئی رنگ کی تھیں۔ آج سے ٹھیک 7 سال پہلے اس کے ماں باپ کی جدائی اور پھر بھائی کی جدائی نے اسے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اتنے میں اس مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ اکرام خانزادہ نے دیا تھا۔ اس نے اکرام خانزادہ کو تمام صورتحال بتائی تھی، جس پر اکرام خانزادہ اس کی تمام باتوں کو سنتا بے یقین ہوا تھا۔ اپنے بھائی کا قتل ہوتا اپنے سامنے دیکھ کر وہ خود بھی ڈر گیا تھا، جس پر کئی ہفتوں تک وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا رہا۔ جانے کیسے لاریب خانزادہ کو اس پر رحم آ گیا جو اس نے رئیس خانزادہ کو بخش دیا تھا، شاید یہ سوچتے ہوئے کہ یہ معصوم ابھی تک اس کے بھیانک چہرے سے ناواقف تھا، اور ویسے بھی وہ آگے چل کر اسے اپنا مہرہ بنا کر عریب خانزادہ کے خلاف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور وہ ان کا مہرہ بنا بھی، لیکن اپنی من مرضی کے مطابق۔ اس نے عریب خانزادہ کی نظروں میں لاریب خانزادہ کے کہنے کے مطابق اپنا آپ ظاہر کیا، جس پر وہ اکثر اس سے خفا رہنے لگے تھے۔ پہلے لاریب خانزادہ کے بھیانک چہرے سے ڈر کر اس کے خوف کے زیر اثر اس نے لاریب کی تابع داری کی۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ سنبھلنے پر وہ اپنے داؤ پیچ الٹا لاریب خانزادہ پر آزمانے لگا تھا۔ وہ سب سے پہلے لاریب خانزادہ کی گڈ بکس میں شامل ہوا، اور پھر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے لاریب خانزادہ رفتہ رفتہ اپنے ہی بچھائے گئے جال میں پھنستے چلے گئے۔ گھر والوں اور دنیا والوں کی نظروں کے سامنے رئیس خانزادہ کا وجود آج سے 7 سال پہلے مر چکا تھا، لیکن وہ تو ایک بذات خود تھا جو اپنی ذات کو مار کر آج تک اس کے نام، اس کی پہچان کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے تو دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپلائٹ ہونے سے بچایا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ کی جاب بھی اس کے اسی مشن کا حصہ رہی تھی، لیکن آج لاریب خانزادہ کی حرکت سے اس کے بھائی عارض خانزادہ کا وجود اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ اس نے میٹرک پاس کرنے کے بعد 17 سال کی عمر میں ہی اپنے بابا کے جاننے والے عزیز جان دوست اور پاک ایجنسی کے ISI رحیل خان اور ان کے کمانڈر جنرل صفدر خان کی سنگت میں پاک ایجنسی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے 3 سال کے لیے خفیہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس دوران عریب خانزادہ نے اسے کالج میں عنائزہ کے ساتھ ہی ایڈمیشن دلوایا تھا، لیکن اس نے اپنی ٹریننگ کے دوران ایک بار بھی پاس ہونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ عریب خانزادہ اکثر اس کی امتحان میں ناقص کارکردگی کو لے کر مایوسی کا شکار ہوتے اس سے خائف رہنے لگے تھے۔ انہوں نے کیا جتن نہیں کیے تھے کہ بڑے بڑے عہدیداران سے مل کر اس کی امتحان میں کامیابی کے لیے اس کے لیے سفارشیں لگوائی تھیں، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز اپنے مقصد پر ڈٹا رہا، اور پھر اس نے اپنی ٹریننگ کے مکمل ہوتے ہی
عریب خانزادہ کو خوش کرنے کی خاطر فرسٹ ایئر کا امتحان معمولی نمبروں سے پاس کر دکھایا، اور ویسے بھی اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، جبکہ عریب خانزادہ اسے اس کے مقصد سے ہٹا کر اسے کسی اور فیلڈ میں مصروف عمل کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر بہت جلد پاک ایجنسی میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ 21 سال کی عمر میں اسے باقاعدہ طور پر کیپٹن کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ ابھی وہ جس مشن پر تھا، اس میں ملک کے نامور سیاسی شخصیات کو جو اپنے بڑے بڑے عہدوں کے پیچھے چھپ کر اندرون ملک کی جڑوں کو کاٹ کر ملک کی مضبوط بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے، رئیس خانزادہ کو ان نامور سیاسی شخصیات کا اس پاک ملک کی پاک سرزمین سے صفایا کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ روڈ کراس کرتے وقت اس چھوٹی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا اور اس سے ٹکرانے والے کو اپنی لہو رنگ چھلکاتی نظروں سے گھورنا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رئیس خانزادہ خود ہی تھا۔ اور اس کے بعد انائزہ کی شکایت لگانے پر کہ اظہر خانزادہ اسے ہراساں کرتا ہے، انائزہ کو پمپ کر کے اکرام خانزادہ کے ذریعے اظہر خانزادہ کی دھلائی کروانا اور خود خاموشی سے کھڑے رہ کر وہاں پر اس سارے تماشے کو دیکھنا، چھپ چھپ کر اپنی ماں رافعہ بیگم سے ملنا، انگیجمنٹ سیریمنی کے دوران اس کا موقع پر غائب ہو جانا، یہ سب بنا سبب تو نہیں تھا، اور انائزہ کا اسے ڈھونڈتے پھرتے رہنا۔ اس رات وہ اکرام خانزادہ کے ایک بلاوے پر ایک گواہ کے طور پر اربد خان کے ساتھ اس کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے بطور خاص ملتان چلا آیا تھا، اور نکاح کے ہوتے ہی وہ فوراً وہاں سے نکل پڑا تھا، کیونکہ اس نے پھر خانزادہ مینشن میں اپنی موجودگی کو یقینی بنانا بھی تو تھا۔ اس لیے 3 گھنٹوں کا سفر رات کی تاریکی میں اس نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ اس نے دلال خان کا قصہ تمام کر کے اس بچی کو انصاف پہنچایا، جاوید ہاشمی کا قصہ تمام کرنا، اور پھر برسوں بعد اپنے باپ کو لاریب خانزادہ کی قید سے رہائی دلوانا، یہ سب اس کے مشن کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اپنے کمرے کا خوبصورت نقشہ بگاڑتے وہ گہرے گہرے سانس لیتا اپنے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیشانی کی پھولی موٹی نیلی رگوں کے ساتھ اس نے اپنی شرٹ کے بٹنز پر ہاتھ رکھتے انہیں بنا کھولنے کی زحمت کیے ایک جھٹکے سے کھینچا کہ جس سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ٹوٹنے کی تڑک آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونج اٹھی تھی، اور پھر اپنے وجود کو شرٹ کے بوجھ سے آزاد کرواتے وہ اپنے اندر کے اٹھ رہے اشتعال کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر باتھ روم میں شاور چلا کر گہرے گہرے سانس لیتا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے فولاتی جسم پر ٹھنڈے پانی کے قطرے بہہ کر اس کی چوڑی پشت پر گرتے اس کی آگ میں جلتے وجود کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے اندر کی آگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا ضروری تھا آج اس کا انائزہ خانزادہ سے ٹکرانا؟ بھلے ہی اس نے عارض خانزادہ بن کر اس کے ساتھ اپنا پورا بچپن گزار دیا ہو، لیکن اس کے سینے میں جو دل دھڑکتا تھا، اس پر واحد قبضہ تو صرف انائزہ خانزادہ کی ذات کا تھا۔ اسے انائزہ خانزادہ سے عشق تھا، اور وہ یہ بات مانتا بھی تھا۔ اور پھر شاور کو بند کرنے کے بعد اس نے اسی پوزیشن میں کھڑے ہوئے باتھ روم کی سائڈ دیواروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ ایک سرد سانس اپنے سینے میں کھینچتے اس نے آخر میں اپنے انابی لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ کئی دیر تک اپنی بے ضرر سی ذات سے لڑنے کے بعد وہ اپنے زخمی وجود کو لیے بیڈ روم میں چلا آیا، اور پھر جہازی سائز بستر پر دھڑام سے گرتے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ اپنی ذات سے لڑتے لڑتے بیڈ پر ڈھہ سا گیا تھا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔